بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات وصلاۃ وسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صلوات بآواز بلند پڑھتے ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس اعظم میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیان نے انجمن نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس عشرے کا اس عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے آل ہنجرہ برادران کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا ذکر محسن انسانیت میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کو نیتوں کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک ہمارے شبیر ہنجرہ صاحب جن کے بھائی پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے پردہ کر گئے مالک ان کے درجات بلند فرمائے بھائی حیدر کے عادل کے اس خانوادے کے اور جتنے یہاں عزادار تشریف فرما ہے تمام کے مرحومین کے مالک درجات بلند فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے میری دعا ہے مالک سب کا چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے ایک جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں آج اس کی مجلس میں آئے ہو جو انسانیت کا رہنما ہے آپ سلامت رہیں اس لفظ پہ غور فرمانا حسین کا تعلق مذہب سے نہیں ہے حسین کا تعلق فرقے سے نہیں ہے حسین کا تعلق قوم سے نہیں ہے حسین کا تعلق صرف اس سے ہے جو بندہ انسان ہے حسین کا تعلق انسانیت سے ہے بندے میں انسانیت ہوگی تو وہ حسین کو کریم مانے گا کیونکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں اِنَّا محبت علی جو الافی قلوب المومنین و محبت الحسین علیہ السلام جو الافی قلوب المشرکین کافرین منافقین دون المومن فرمایا علی کی محبت فقط مومن کے دل میں رکھی گئی مگر حسین کی محبت مشرک کے دل میں بھی ہے کافر کے دل میں بھی ہے منافق کے دل میں بھی ہے مومن کے دل میں بھی ہے تو ہنجرہ صدات مومنین عزادارو مصطفیٰ نے پیمانہ دے دیا یہ نہ کہو یہ سنی ہے یہ وہابی ہے یہ دیوبندی ہے پیمانہ دیکھو جس کے دل میں علی نظر نہ آئے سمجھ لو مومن نہیں ہے جس کے دل میں حسین نظر نہ آئے سمجھ لو انسان ہی نہیں ہے اللہ اکبر حسین کا تعلق مذہب سے نہیں انسانیت سے ہے حسین رہبر انسانیت آپ حسینی ہیں آپ سلامت رہے شاباش جو جملے پہ بولے آپ سلامت رہے شاہ صاحب کا نعرہ 6 دن کے بعد بالکل بہترین ہو گیا ایک دفعہ سارے مل کے نعرہ لگاؤ میں اس سے بھی زیادہ اچھی بات کروں مل کے بولو حیدری حسینیہ حسینیہ
یزیدیت، بس یہی نام یاد رکھ لینا، تیرا مولا حسین وہ راہبر ہے جس نے یزیدیت کے منہ کو قیامت تک کے لیے کالا کر دیا ہے۔ کوئی نام نہیں رکھے گا، حسین کل بھی زندہ باد تھا۔ کیوں؟ حسین کریم کتنا، سید سردار بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، مائیں بہنیں بیٹیاں گھر بار چھوڑ کے ہم جلوس میں آئے، یہاں یہ مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، درمیان میں ہم نے جگہ چھوڑ کے یہاں مومن بٹھائے ہیں۔ اب شیعوں کو اعتراض ہے یہ جلوس نکال لیتے ہیں، سنیوں کو اعتراض ہے کہ شیعوں نے جلوس نکالا، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں جلوسوں میں جاتے ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ اگر یہ بے حیائی نظر آتی ہے تو اللہ کے گھر میں کیا ہو رہا؟ وہاں مرد کسی کا ہے، عورت کسی کی ہے، وہاں تم طواف کرتے ہو، وہاں طواف کرنا عبادت ہے۔ تو پھر مرتضی جملہ کہے ابراہیم ریت ہے، حسین سردار ہے۔ اللہ اکبر، اگر اس کی محبت میں جا کے اکٹھے پھرنا عبادت ہے تو حسین کی عزاداری میں آنا بھی عبادت ہے۔ سارے مل کے بولو، سارے مل کے بولنا یار، مل کے بولو، حیدری۔ آپ نے غور فرمایا؟ دیکھ میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں، ہم گناہگار ضرور ہیں، ادھر ہم لوگ جتنے ہیں انسان کی حیثیت سے بھائی جان ہم گناہگار تو ہیں نا، گناہگار ہیں، لیکن اتنا بتاؤ جنہیں ساری زندگی یزید مذہب تے گزاری ہوئے اس سے زیادہ کوئی گناہگار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ جنہیں یزید مذہب تے رہ کے نمازاں پڑھیاں یہ قبول ہے نہیں، روزے قبول ہے نہیں، تمہیں وجود میں دکھا دیتا ہوں، سبحان اللہ تم کر دینا۔ وہ جو 10 محرم کی صبح تک یزید کے مذہب پہ تھا اس نے تھوڑی دیر کے لیے صرف امام بدلا، حسین نے اسے حر بنا دیا۔ حسین آنے والے کے عملوں کو نہیں عقیدوں کو دیکھتے ہیں۔ حیدری سارے میں تو پھر کیا دیکھا؟ آنے والے کے عمل کو نہیں عقیدوں کو دیکھا ہے۔ حسین سے محبت رکھو، قرآن سے محبت رکھو، قرآن سے محبت رکھو۔ کیوں؟ قرآن کی روح سے ہی محمد کا بیٹا ہے حسین، ہائے ہائے، اور قرآن کہتا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم، تو پھر مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ شیعہ سنی والا چکر ختم ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے محلے دار ہیں، آپ نے دیکھا 10 دن ہو گئے ہیں اپنے دروازے کھولے ہوئے، انہوں نے بیٹھو، دکانیں بند ہے، اپنا کاروبار چھوڑا، کس کے لیے؟ اسے بھی پتا محسن انسانیت کا ذکر ہے، ہائے ہائے، انہیں پتا ہے حسین کے نام پہ 1 لگاؤ آخرت میں 70,000۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے بندوں کو تیار رکھیں، میں ایک جملہ دیتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں حسین کے نام پہ دو، تمہیں پتا تب چلے گا جب میدان حشر میں پہنچو گے۔ حسین کے نام پہ جو دے سکتے ہو، چاہے 4 دانے ہی کیوں نہ ہو، حسین کے نام پہ دیا کرو، دے کے بھول جاؤ، کہہ دینا نیکی کر دریا میں ڈا، جب میدان حشر آئے گا نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ سید جملہ چھلک ہے، بولنا ضرور ہے، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، عملوں کی کمی ہوگی، کہیں گے ان کے پاس عمل نہیں ہے، حجاب عبادت سے آواز آئے گی رکو، اس نے حسین کے عزادار کو کھانا کھلایا، اسے جنت میں بھیجو، اور جس کے عزادار کو کھانا کھلانے پہ جنت مل جاتی ہے اس حسین کے نام پہ ماتم کے کیا کیا ملے گا؟ سلامت حسین کے نام پہ خرچ کرو۔ جس نے حسین کے نام پہ ایک دانہ خرچ کیا ہے اسے ہم نے 70 گنا دیا ہے۔ حسین محسن انسانیت ہے۔ یہ نہ کہا کرو کہ نماز بچانے آئے، ہائے ہائے، یہ علی ولی اللہ بچانے آئے ہیں۔ میں شیعہ عقیدے کے مطابق آپ دیکھیں گے
کہ بات ہوگی قرآن اور حدیث کے مطابق 10 محرم کا دن یاد ہے 61 ہجری امام حسین علیہ السلام کو فوجوں نے گھیرا ہوا ہے. یہ پیغام دینے لگا ہوں جی شیعہ سنی قوم کو، ساروں کو پیغام. 61 ہجری 10 محرم فوجوں نے گھیرا، نماز کا وقت آیا، ابھی اذان ہوئی، ہمارے نقیب ممبر چپ ہو کے کھڑے ہو گئے احترام نماز میں. شیعہ ہی تو ہیں جو احترام نماز کر رہے ہیں، احترام اذان بھی کر رہے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، تم نے نہیں کیا. حسین نے کہا نماز کا وقت ہے، جنگ روکو. حسین مولا نے کہا جنگ روکو. وہ کہتے ہیں ہم نہیں روکیں گے. وہ تیر مارتے ہیں. حسین کہتے ہیں نماز کا وقت ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے. جناب سعید بن عبداللہ امام حسین کے پاس ہے، جسے یہ بات سمجھ آئے نا وہ سبحان اللہ ضرور کرے. اگر جو سید بیٹھا ہے منت آئے تم نے سید ہو سبحان اللہ ضرور کرنی ہے. سعید بن عبداللہ قریب آ کے کہتے ہیں مولا حسین اگر حفاظت کی نیت سے کعبے کو پشت کی جائے بندہ کافر تو نہیں ہوتا ہے. آئے ہوئے امام فرماتے نہیں، اس کا نیت ہے حفاظت، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اتنا کہنا تھا، سعید حسین کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے پھر تو کعبہ ولایت ہے، میں تیرا محافظ ہوں. اللہ اکبر. تو کعبہ مل گئے حیدری، تو کعبہ ولایت ہے. جناب امام حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا سعید بن عبداللہ نے، کیا کہ جب تک میری جان میں جان ہے زہرا کے بیٹے تجھے تیر کوئی نہیں لگے گا. اسے سمجھ کے داد دینا، بہت بڑی بات کر رہا ہوں. کہا تجھے تیر زہرا کے بیٹے نہیں لگے گا. تیر آتا ہے سعید سینے پہ لیتا ہے، سعید ہاتھ آگے کرتا ہے، کوئی چہرے پہ، کوئی آنکھ پہ، کوئی سینے پہ، کوئی پشت پہ، کوئی پہلو پہ. 9 لاکھ مارنے والے ہیں حسین غریب کو، سعید اکیلا ڈھال بن کے کھڑا ہے. اگلے جملے پہ علی والا تو ضرور بولے گا، جو کھڑا ہے بیٹھا ہے میرے ساتھ سے بولنا ضرور ہے. جیسے ہی میرے مولا نے آخری سجدہ کیا، نماز ختم ہوئی، سعید زمین پہ گرے. امام قریب آئے، سعید خیریت؟ الحمدللہ. یہ ہے درس کربلا، یہ ہے درس کربلا. جان چلی جائے نصرت امام میں، بندہ پھر بھی کہے الحمد. جیسے کہا نا امام نے کہا سعید تو نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، کوئی حسرت ہے تو بتا، میں وقت کا امام تیری بات کو پوری کروں. اتنا کہنا تھا. سعید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا ایک حسرت ہے، آپ نے جماعت کرائی، جیڑا ہون چپ رہا دکھ دے گا. کہا آپ نے نماز پڑھائی، آپ وقت کے امام ہے، توحید کے نمائندے ہیں، کاش میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تاکہ میری وقت کے امام کے پیچھے نماز ہوتی. اتنا کہنا تھا. امام نے سعید بن عبداللہ کا سعید تیرے جیسا کائنات میں کوئی نہیں، ان ساروں نے نماز پڑھی ہے، تو نے نماز بچائی ہے. ہوئے ہوئے حقیقت نماز امام وقت ہوتا ہے. آپ سلامت رہے. اللہ اکبر. تو پھر امام نے جو کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے. اب مدد کیسے کی جاتی ہے؟ مدد ہوتی ہے مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، کردار کے ذریعے. اب یہ کیونکہ میرا ایک فرض بھی ہے یہاں پہ انجمن کی طرف سے نصرت کے لیے کہ ہماری مدد کرو، ہمارے ساتھ تعاون کرو، اور تعاون بھی قرآن کی روح سے. بچے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہو، مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھے سارے غور سے سنو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو. شاہ جی میں قرآن سے مولا کا فرمان ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں. قرآن کہتا ہے
تقوی اور نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. پوچھا گیا مولا نیکی کیا ہے, تقوی کیا ہے؟ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ہم 14 کی معرفت نیکی ہے, علی کی ولایت تقوی ہے. جو یہ کام کرتا ہے وہ ایک دوسرے سے تعاون کرے. اب یہ انجمن والے تمہارے پاس آ رہے ہیں, یہ اپنے انجمن کے بندے آپ بھیجیں مومنین کے پاس, مومنات کے پاس, ان سے تعاون کی اپیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے امام بارگاہ کو مزید بہتر کرنا ہے. جو بھی دو گے حسین کے نام پہ, ہائے 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 ہائے, اور کتنا کریم ہے میرا مولا حسین, کسی کے دیے ہوئے کو رکھتا نہیں ہے. اور جس حسین کے نام پہ ایک آنسو کے بدلے جنت مل جاتی ہے, مال کے بدلے کیا ملے گا؟ تو سارے جو دے سکتے ہو نظر اللہ. اوے فقیر بھی جب مانگتا ہے نا شیخو پورے والو, اگر فقیر بھی منگے نا تو او بھی کہنا نظر اللہ تے نیازے. یہ نیاز حسینی ہے. کائنات رزق ہی حسین کے علی اصغر کے صدقے میں کھا رہی ہے. کائنات میں جتنا رزق ہے, بس بچے جلتے جاؤ, ان سے باتیں ہوتی جائے گی. ذرا مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اتنا بندہ ہور نہ رہا سی نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. تو یہ آ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس, آ رہے ہیں. آپ نے نظر اللہ نیاز حسینی نے دینا ہے اور اس کا اجر جناب سیدہ سے لینا ہے. ہائے ہائے, جس نے اجر جناب سیدہ سے لینا ہے, ایک دو جو دل کرتا ہے دو, اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا. یہ کریم ہی پڑے ہیں. اب دیکھیں نا, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے محلے داروں کا شکریہ ادا کیا. اب میرا پوائنٹ دیکھیے گا, کیا محلے داروں کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے تعاون کیا نیکی کے کام میں. ہائے ہائے, تو پھر اجر تو اسے بھی ملے گا. ہائے ہائے, جو حسین کے غم کو بڑھانے کے لیے تعاون کر رہا ہے, اجر تو حسین اسے بھی دیں گے, لیکن اسے نہیں ملے گا جو کہتا ہے مجلس روکو, اس سے راستے سے نہیں گزرنے دیں گے. اس لیے ہم ہیں حق پرست. ہمیں کہتے شیعوں نے سڑکیں بند کر دی, بازار بند کر دیے. جب محلے داروں کو اعتراض نہیں ہے, چوتھے محلے سے آ کے بندہ کیوں کہے کہ تم نے بازار بند کیے؟ ہم محمد کے ماننے والے ہیں. اگر محمد نے راستہ بدلا ہوتا ہم بھی بدل لیتے. کوڑا پھینکنے والی روز پھینک دی ہے, محمد پھر بھی جاتے ہیں. جو حق پہ ہو وہ روٹ بدلتے نہیں ہیں. اللہ اکبر, ہم حق والوں کے ماننے والے ہیں. آپ سلامت رہے, حق پہ بیٹھے ہو, علی حق ہے. سلامت رہے. اللہم آپ سلامت رہے. دیکھیں نا, ہمیں جیسے اب 10 محرم آ گئی ہے نا, کل 10 محرم ہے, آج سے جلوس ہے, لوگوں کو ٹینشن ہے. ہائے ہائے, یہ نہیں دیکھتے کہ حسین کے نام پہ اللہ کے بندے پل کتنے رہے ہیں, کتنی خدائی حسین کے نام پہ لنگر کھا رہی ہے. مالک وہ ہے, قبضہ ان کا ہے. بس آپ سلامت رہے. کل ہم سارے, آج رات کو, کل زنجیر زنی کریں گے. ہم سارے زنجیریں مارتے ہیں. مولوی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے, کہتا جی چھریاں مارتے ہیں, کپڑے اتار اتار کے یہ ماتم کرتے ہیں, سر میں کما مارتے. بھئی تجھے کیا تکلیف ہے؟ چھری بھی ہماری ہے, جسم بھی ہمارا ہے, تو شیطان کیوں بنا ہوا ہے؟ میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں. امام حسین علیہ السلام بڑی عید کا دوسرا دن مدینے کی گلی سے گزر رہے. اکثر اوقات امام حسین علیہ السلام اپنے چہرہ اقدس پہ نقاب رکھتے تھے. ہائے ہائے,
ایک دن گزرے نا، عید کا دوسرا دن ہے، قصاب اکٹھے ہیں، ان میں مومنین بھی تھے۔ مومنوں کو لیے کہا گیا ایک قصائیاں والا کام کٹ کریا کرو، بندہ بے رحم ہو جاندہ ہے۔ اس لیے یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ قصاب کے کام سے روکا گیا، بندے میں رحم ختم ہو جاتا ہے، اور علی والا ہوتا ہی رحم دل ہے۔ آپ سلامت رہے۔ سرکار گزرے تھے، مومنین تھے، ان میں سے کچھ مومنوں کے سامنے سے مولا گزرے نا، مولا نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا۔ اللہ اکبر، جب چہرہ حسین پہ نظر پڑی نا، محو ہو گئے، محو ہو کے چہرہ امام کو دیکھتے دیکھتے نا انہوں نے اپنے زبیوں پہ چھریاں چلائے۔ تو ساری زندگیاں سنیاں نے کہ زلیخا لے چکر چھریاں چلیاں سارا، آج تنو امام حسین دے چکر جب کھارے آجے، مولا حسین سامنے سے گزر رہے ہیں، چھری چلائی، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کی انگلیاں کٹی، امام گزر گئے، انہیں ہاتھ کے کٹنے کا، انگلیوں کے کٹنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ مصری غلام دوڑا، یا حسین رک جاؤ۔ حسین مولا رکے، کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کے چہرے کی زیارت میں اتنے محب تھے، انہوں نے اپنے زبیوں کو ذبح کرنا تھا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا، انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ اتنا کہنا تھا، حسین کریم واپس آئے، آگے کہتے ہاں بھئی کس نے میرے محبت اور عشق میں اپنے جسم پہ چھری چلائی؟ کہا لاؤ اپنے ہاتھ رکھو۔ ہاتھ رکھتے گئے، انگلیاں لگاتے گئے، حسین مش کرتے گئے، ہاتھ ٹھیک ہوتے گئے ہیں، انگلی لگائی ہے، ہاتھ ٹھیک ہو گیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب پتہ چلا ہمارے زخم خراب کیوں نہیں ہوتے ہیں۔ حسین نے جملہ کہا، جو میرے عشق میں اپنے جسم پہ زخم لگائے گا اسے ہاتھ لگا کے حسین ٹھیک۔ اللہ اکبر، اب ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ حسین مولا کا کرم ہے، حسین سے محبت۔ نعرہ حیدری، حسین کو کریم مانو، یہ آنے والے کے عمل کو نہیں عقیدوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا قسم ہے عصر کی۔ جسے عصر کربلا سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کرے۔ اللہ کہتا مجھے قسم ہے عصر کی، انسان نہیں انسانیت خسارے میں ہے۔ ایک دو انسان نہیں، انسانیت خسارے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ کس عصر کی قسم ہے کہ جس عصر میں انسانیت خسارے میں چلی گئی؟ میرے امام فرماتے ہیں یہ عصر کربلا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وقت عصر کربلا کی بات ہے جب انسانیت خسارے میں تھی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو ان میں سے ایمان لے آیا وہ خسارے سے بچ گیا ہے۔ اب بتاؤ خسارے سے کون بچا ہے؟ وہاب قلبی کون تھا؟ بولو میرے ساتھ تاکہ ساری قوم کو پتا چلے یہ وہاب قلبی کون تھا؟ عیسائی تھا نا۔ امام نے یہ تو نہیں پوچھا کہ تم میرے پاس آ گیا تیرا مذہب کیا ہے؟ ہائے ہائے، کہا مجھے کریم مان کے آیا ہے نا۔ ہائے ہائے بھئی دیکھیں یہ گناہوں کو نہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جٹ کی مثال، کیونکہ آپ گرد و نواز دیہاتوں سے لوگ سارے شہر میں آتے ہیں، آج کا دن ہوتا ہے۔ جٹ کی مثال میں جو تانوں آکھا کہ بھائی جان انہوں سمجھنا، پنجابی نو سمجھنا کہ قالین ہوا چ اڑدا ہے، منو گے؟ سارے بولو، اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا، نہیں اڑ، بچہ بھی کہہ رہا ہے نہیں۔ دیکھ لینا، میں کہتا ہوں سورج مغرب سے نکل سکتا ہے؟ نہیں۔ چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ میں گلہ پڑی جاوا تے تساں کہی جانا نہیں نہیں نہیں، لیکن مرتضی حیدر بھائی پیغام دے سکتا ہے، ہاں قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر اڑانے والا سلیمان بن داؤد نبی ہو۔ ہائے ہائے، سورج مغرب سے نکل سکتا
سکتا ہے اگر نکالنے والا علی ابن ابی طالب ہو، چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں اگر کرنے والا محمد مصطفیٰ ہو، اسی طرح گناہگار بھی جنت میں جا سکتا ہے اگر لے جانے والا حسین ابن علی۔ آپ سلامت رہے، جھٹکی مثالہ سارے آپ سلامت رہے۔ آپ نے غور فرمایا اسی طرح گناہگار بھی جا سکتا ہے اگر لے جانے والے حسین ابن علی ہو۔ بندہ وکیل اپنے گناہوں کے مطابق کرتا ہے، ہائے ہائے اور جس کا حسین جیسا وکیل ہو، تھوڑی سبحان اللہ کی تھی، جنہا حسین جیسا وکیل ہو۔ کائنات نبی ولی رسول پیغمبر سارے کے چکر میں ہے اللہ راضی ہو جائے۔ تُسی ایتھے کی کرنا آئے ہو اللہ راضی ہو جائے۔ بندے چھڑیاں مار کے کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھ کے کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، غریب کو روٹی دے کے کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ پڑھ قرآن، کائنات نبیوں سمیت کہتی ہے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہتا حسین تو راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کہتا میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ سارے مل کے آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ تو پھر اگر حسین لے کے جائیں تو گناہگار جا سکتے ہیں نا۔ دیکھو میدان حشر میں جیسے آپ یہاں اکٹھے نا ہزاروں کا اجتماع، وہاں ہزاروں نہیں ہوں گے، اربوں کھربوں ہوں گے۔ جناب آدم سے لے کے کائنات کے آخری بندے تک ساری خدائی میدان حشر میں ہوگی۔ اوتھے سید بھی ہونے جے، اوتھے جٹ بھی ہونے جے، اوتھے بلوچ بھی ہونے جے، اوتھے فیصلہ اوتھے ہی ہونا ہے۔ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، قادیانی، جتنے مذہب سارے میدان حشر میں کھڑے ہیں۔ فیصلے کے بعد لوگ جنت میں، فیصلے کے بعد لوگ جہنم میں۔ میدان حشر میں ایک دفعہ اکٹھے ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ آئے گا۔ نہیں یار، شاہ جی شراج صاحب بندے زیادتی جب ایسے اس جملے پہ میرے ساتھ بولنا چاہیے۔ جیڑا پیر گولڑے آلے دا مرید ہے او گولڑے آلے نال اٹھے گا، جیڑا امام بری دا مرید ہے او اودے نال اٹھے گا، جیڑا سخی لال دا ہے او انہاں نال اٹھے گا، جیڑا چامرے آلے دا ہے، جیڑا سید کسرا آلے دا دے، جیڑا پیر جیڑا ہوئے گا نا وہ اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، وہ اس کے ساتھ اٹھے گا۔ قیامت والے دن علی کا شیعہ کسی اور کے ساتھ نہیں، یا حسین کے ساتھ، یا علی کے ساتھ، یا حسن کے ساتھ، یا حسین کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یوم ناتو کل اناس بامام ہے، قیامت والے دن ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ۔ سارے مل گئے، سارے مل کے بولو۔ اوتھے پیچھے نہیں ویکھیا جائے گا کہ پیچھے کون ہے، چودھری ہو، جٹ ہو، سید ہو، ملک ہو، بلوچ ہو، چیمے ہو، چٹھے ہو، ورک ہو، نانا، وہاں دیکھا یہ جائے گا آگے کون ہے۔ تو جس کے آگے علی جیسا امام ہو، جس کے آگے حسین جیسا امام ہو، حد ہوگی جس کے آگے قائم جیسا امام ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، سرکار قائم جیسا امام۔ ہمارے آگے دو امام ہوں گے جو اس دور کی ریت ہے، ہم علی کے شیعہ ہیں، قائم کی ریت ہے، ایسی ہے نا۔ تو ہمارے سامنے دو امام ہوں گے، پیچھے نہیں دیکھا جائے گا۔ یہی معیار قرار دیا گیا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ اٹھے گا۔ لیکن حسین وہ کریم ہے
جس سے محبت کرنے کے لیے مذہب شرط نہیں. اینو سمجھنا خدا دی قسم بڑی پیاری گل کر لگا جے. یہ 4-5 کیمرے لگے ہوئے ہیں, بات ریکارڈ ہو رہی ہے. مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق ہے, 10واں سال ہے مجھے مائی حاجن کے امام بارگاہ میں پڑھتے ہوئے. میں کچی گل کر کے حافظ صاحب دی محنت ضائع نہیں کرنی, 60 سال دی پوری ذمہ داری سے. کائنات میں فقط حسین ہے جس سے محبت کے لیے مذہب ضروری نہیں ہے, انسان ہونا ضروری ہے. کیونکہ سرکار امام حسین علیہ السلام کا جو محلہ بنی ہاشم تھا نا, جہاں ختم ہوتا تھا, پھر یہودیوں کا ایک بازار تھا, پھر لوگ نا باہر شہر کی طرف جاتے تھے. امام حسین علیہ السلام روزانہ جب اپنے محلہ بنی ہاشم سے نکلتے نا, نویں گل دے, محلہ بنی ہاشم سے نکلتے, یہودیوں کے محلے بازار میں سے گزرتے نا, جیسے یہ کہ یہودی کی نظر میرے مولا حسین پہ پڑتی, وہ اپنی دکان کو سمیٹنا شروع کر دیتا. ہائے ہائے, حسین قریب پہنچتے نا وہ دکان سمیٹ کے کھڑا ہو جاتا. امام کہتے کچھ نہیں, اسے دیکھتے چلے جاتے. روز ایسے ہوتا تھا, روایت میں ملتا 5 دن گزرے نا, اس نے امام کو آتے دیکھا, دکان سمیٹی, سمیٹ کے نا جب امام بالکل اس کی دکان کے قریب آئے وہ کھڑا ہو گیا. اس کے بارے میں ملتا یہ ہے, حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے, مذہب ضروری نہیں ہے. یہ میں یہ بیان کرنے لگا. وہ جب بھی چلتا تھا نا حسین مولا کے پیچھے سر جھکا کے چلتا تھا. پوچھا کسی نے, تو اس کے پیچھے جاتا ہے مولا حسین کے پیچھے سر کیوں جھکاتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہیں میرے قدم اس کے قدموں پہ نہ آ جائے, میں اور ہوں یہ. اللہ اکبر. کہا آپ محمد کے بیٹے ہیں, ہمارے یہودیوں میں سے گروہ آپ کے قتل کا منصوبہ کر رہا ہے, میں روزانہ آپ کے پیچھے اس لیے جاتا ہوں کہ شمون کا خاندان آپ کو مارنا چاہتا ہے, تو لہٰذا میں آپ کی حفاظت کے لیے نا آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. اب نا امام نے کہا چل پھر میرے ساتھ چل. اللہ جانے وہ کتنا با کمال ہوگا جسے حسین ساتھ چلا لیں. چلو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, بندہ رش زیادہ ہو تو بندہ داد بھی تھوڑی دیتا ہے. ہائے ہائے. کہا چل. چلتے چلتے جس بندے نو سمجھ آوے نا خدا دا نہ جے, اس جملے نو ضائع نہ کرنا. باتوں میں اتنا محو ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ محلہ بنی ہاشم میں داخل ہو گیا. جیسے ہی اس نے سر اٹھایا نا, اس نے محلہ ہاشم بنی ہاشم کو دیکھا نا, رک کے قدم ہو کے کہا تھا مولا مجھے معاف کرنا, آج میں حد سے بڑھ گیا ہوں, میں آج حد سے بڑھ گیا. اب پتہ چلا یہ دروازے عام نہیں, کبھی سلمان کی سدرا ہے. ہوئے 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 ہوئے. کہ مولا میں حد سے بڑھ گیا. حسین مسکرا کے کہتے ہیں اس دروازے پہ آتا ہی وہی ہے جسے ہم اجازت دیتے ہیں. اس کے آپ روتے ہیں, روتے بھی ہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ آپ فضائل, میرے مولا کا فرمان ہے فضائل میں آنسو آنا سنت حضرت سلمان محمدی ہے. یہ روحانیت ہوتی ہے مجلس میں کہ لوگ فضائل میں خوش بھی ہو رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں. آپ کو اس آنسو کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے. خدا کی قسم سرکار فرماتے ہیں جس کے چہرے پہ غم حسین کا خلوص کیا ہے مجھے نہیں پتا, خلوص کا ایک آنسو ٹپک کے رخسار سے نیچے آیا, اس پہ دوزخ حرام ہے. میں خلوص کا جو لکھا میں نے کتاب میں باخدا یہی پڑھا اور یہی بتا دیا. وہ صدرہ کراس کر دی میں نے, مجھ سے غلطی ہوگی. امام نے فرمایا ہم تجھے لائے ہیں. چلتے چلتے اس دروازے پہ آیا جو محمد کی صدرہ. ہائے ہائے. در بطول پہ آگے نا میرے مولا سے کہتا مولا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. مولا نے کہا جا. ہن میں ویکھنا مذہب دے ناں تے کیڑا لڑائی کردا ہے اور انسانیت کو کون سمجھتا ہے. میں پیغام انسانیت کا دینے لگا. سرکار حسین نے اسے خدا حافظ کا الوداع کیا, وہ چلا گیا. امام گھر میں آئے, تبسم فرما رہے تھے. جناب زہرا نے دیکھا حسین آج مسکرا رہے ہو. سارا واقعہ سنایا کہ ایک یہودی تھا, یہ کرتا تھا. اسے میں لے کے دروازے تک آیا. کہا وہ تیرے پیچھے حسین آتا کیوں تھا؟
بندہ شیعہ ہوئے علی ولی اللہ پڑھتا ہو شفاعت سیدہ کا قائل ہو وہ اس جملے پہ ہزاروں کے مجمع میں ہاتھ اٹھا کے بتائے گا مجھے مرتضیٰ کی بات اچھی لگی کہا آتا کیوں تھا کہا ماں تیرے حسین کی حفاظت کے لیے حفاظت کا نام آنا تھا جناب زہرا اٹھ کے کہہ دیا اللہ اس پہ اپنی رحمت فرما اللہ اکبر پتا چلا حسین کی نصرت کے لیے مذہب نہیں عقیدہ ضروری ہے آپ سمجھے اسے سمجھیں جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں یعنی آپ سمجھے اسے مولا آنسو قبول فرمائے مولا ان آوازوں کو اپنی پناہ میں رکھے جو خوش بھی ہو رہی ہیں آنسو بھی بہا رہی ہیں جب کہا نا اللہ اس پہ رحمت فرمائے عالیہ نے فرمایا کہ اللہ اس پہ رحمت فرمائے کہ ماں وہ یہودی ہے کہ پھر کیا ہوا ہائے ہائے کہا وہ میرے نانے کا کلمہ نہیں پڑھتا کیا ہوا کہ میرے بابے کو نہیں مانتا کہ کیا ہوا تجھ سے تو محبت کرتا ہے نا ہوئے 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 جناب سیدہ نے بتایا جس نے میرے حسین سے محبت کی وہ میری شفاعت پانے کے قریب ہے اگر وہ کلمہ اور پڑھا اس نے کلمہ پڑھا شفاعت نصیب ہوئی جس نے بطول کو دل دکھایا وہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس کی شفاعت نہیں ہوگی جسے محمد کی بیٹی ناراض چلی جائے ہائے ہائے جسے جناب زہرا نے چکیاں پیس پیس کے مالا تھا اب مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں کربلا میں چند دنوں کا گھنٹوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا بیٹا کچھ ہی دیر کے بعد شبی برآمد ہونی ہے تنہا رہ گیا نا جب بس میں غربت امام حسین پڑھنے لگا ہوں ہائے ضرور کرنا جسے رونا نہ آئے نا ہائے ضرور کرے تنہا رہ گیا نا زہرا کلال دستائے تلوار پہ ماتھا رکھ کے کہا حل من ناصر ینصرنا ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا زہرا کا باغ جب اجڑ گیا نا علی اکبر بھی مارے گئے عباس بھی مارے گئے محمد بھی مارے گئے قاسم بھی بکھر گئے ہیں ایک آواز بلند ہوئی اب اسے مارو اس کا بچانے والا کوئی نہیں رہا نہیں کوئی بات نہیں تم نے اتنا رونا ہے جتنا لاہور والی آقا زادی نے چاہنا ہے آوازیں بلند ہوتی رہی خدا کی قسم آنکھوں کا نور چلا گیا جب اکبر گئے ہیں اور کمر جھک گئی جس وقت عباس دنیا سے گیا جیسے عباس دنیا سے گئے نا اشقیاء کہتے ہیں اب مارو اس کا بچانے والا کوئی نہیں رہا اللہ اکبر پتھروں کی بارش ہے تیروں کی بارش ہے تنہا رہ گیا نا زہرا کا لال کہتا حل من ناصر ینصرنا سیدزادیوں نے رونا شروع کیا امام خیمے کے در پہ آئے جتنے عزادار بیٹھے مائیں بہنیں بیٹیاں سادات امت سارے ہائے ضرور کرنا اس جملے پہ امام خیمے پہ در پہ آئے نا عرب کے دستور کے مطابق رو کے کہا السلام علیکہ یا زینب اللہ اکبر وَيَا أُمَّ كَلْثُومٍ وَيَا أُمَّ حَرَبَا عزادارو اگلے جملے پہ حسین کی چیخیں نکلی رو کے کہا یا سکینہ تو علیکن منی سلام سکینہ بابا کا آخری سلام میرا آخری صلاح سیدزادیاں پتھروں سے ماتم کر کے کہتی ہے حسین ہمیں کس کے آسرے چھوڑے جا رہا ہے اجرکم اللہ حسین تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں رہا عزادارو جناب عالیہ نے فرمایا شریکت الحسین نے فضا جی آقا زادی ذرا حسین سے کہو خیمے کے اندر آئے کچھ مصائب کے حصے سادات کے لیے ہوتے ہیں کچھ امت کے لیے ہوتے ہیں کچھ ماؤں بہنوں کے لیے ہوتے ہیں ماؤں بہنوں کے لیے غربت کا جملہ پڑھنے لگا
جب حسین خیمے میں آئے نا سیدزادیوں نے لپٹ کے رونا شروع کیا ہے، میرا حسین کس کے آسرے چھوڑے جا رہا۔ کبھی لباب آتی ہے، کبھی عالیہ شام آتی ہے، کبھی سکینہ آتی ہے، کبھی جناب کر دینا۔ عزادارو بیویاں اکٹھی ہیں، اچانک علی کی بیٹی نے کہا حسین ذرا گردن سے کپڑا ہٹاؤ۔ اب جو رونے آیا ہے نا وہ ہائے ضرور کرے گا۔ کہا حسین ذرا گردن سے کپڑا ہٹا۔ اب جو ہٹایا نا 13 مرتبہ بی بی زینب نے حسین کی گردن پہ بوسہ دے کے کہا یہ مجھے ماں زہرا نے وصیت کی تھی جب آخری سلام کرنے جانا نا تو حسین کی گردن پہ 13 بوسے دینا۔ عزادارو اتنا کہنا بازوؤں سے کپڑا اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ تیاری کرتے ہو تیاری کرتے ہو۔ عزادارو حسین خیمے ادا کرتے ہیں، کبھی شام والی آلی آ جاتی، کبھی لاہور والی آلی آ جاتی، کبھی غریب بیٹی آ جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، خدائے سخن نے لکھا ہے، اللہ کرے کوئی مومن ہائے کرے۔ میں مثال دیتا ہوں، ماں بہنوں بیٹیوں کو مثال دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کسی کا جوان بھائی مر جائے نا، مولا سب کی حفاظت فرمائے، کسی کا جوان مر جائے نا، جب رشتہ دار جنازہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں نا تو بہن دوڑ کے چارپائی کو پکڑ کے کہتی ہے ٹھہر جاؤ، اسے کہاں لے کے جا رہے، میرا اس کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے۔ عزادارو حسین خیمے سے نکلتے ہیں، کبھی کوئی بی بی آتی ہے، کبھی کوئی بی بی آتی ہے۔ خدائے سخن نے کہا شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے جیسے نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے، بہنیں روتی رہی، بیٹیاں روتی رہی، ازواج روتی رہی، حسین اللہ کی رضا کے لیے۔ اجرکم اللہ۔ آئے نا عزادارو، عرب میں غریب کسے کہتے ہیں؟ سار اٹھاؤ ہائے ضرور کرنا۔ عزادارو امام اپنے راہبار کے قریب آئے نا، کربلا میں حسین غریب ہو کے کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، جب حسین کو سوار کرانے والا کوئی نظر نہ آیا نا، ایک دفعہ مقتل کی طرف منہ کر کے کہا او میرے جوانوں، میں نے تو ایک ایک کو سوار کرایا، حسین اتنا غریب ہو گیا، آج حسین کو سوار کرانے والا کوئی نہیں، شیعہ تو ہائے کر دینا۔ عزادار و شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے، آوازیں آنے لگی حسین اجازت دے دو۔ ابھی بات ہو رہی تھی، ایک برکے والا ہاتھ گھوڑے کی لگام میں آیا، کہا کون آیا؟ کہا تیری بہن زینب ہے۔ زینب کا نام آنا تھا، رو کے کہا بہن خیمے چلی جا، کہیں حسین ابھی نہ مر جائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو تیاری کرو نا یا۔ غریب اسے کہتے ہیں جسے سوار کرانے اس کی بہنیں آ جائیں۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین راہبار پہ بیٹھے ہیں، راہبار چل، کہو گے تو اسی جملے پہ ختم کر دوں گا، اگر بات سمجھ آئی گھر تک روتے جاؤ گے۔ اگر مولا نے بیٹی دی ہے نا، میں دعا دے کے جا رہا ہوں، 9 محرم کی رات تمہیں دعا دے رہا ہوں، ماں اپنی بیٹی کو سکھائے سلیقہ عالیہ سکینہ، مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ حسین کی بیٹی کی غربت پہ ہائے کرنا۔ حسین راہبار پہ بیٹھے نا، کہا راہبار چل، میرے سجدے کا وقت ہونے لگا ہے۔ راہبار چلتا نہیں، امام کہتے ہیں راہبار چلتا کیوں نہیں؟ زبان بے زبانی سے کہتا ہے مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھو۔ اب جو دیکھا کیا منظر ہے، 4 سال کی سکینہ ہے جو گھوڑوں کے سموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے ذوالجناح میرا پاپا مقتل نہ لے جانا، جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔
اجرکم اللہ، تھوڑی سی ہائے بلند کرو اور زہرا کے بیٹے کی غربت پہ ہائے کرو، مولا تمہاری اولادوں پہ رحم فرمائے گا۔ عزادارو حسین غریب ہوئے، اپنے رہبار سے نیچے اترے ہیں، سکینہ بیٹی کو پیار کیا، کیوں آئی میری بیٹی؟ سید شریفوں کو نا بیٹیاں بہت پیاری ہوتی، دعا مانگا کرو نا پردیس میں کوئی باپ مجبور نہ ہو، ہائے ہائے اگر مجبور ہو تو ساتھ کوئی بیٹی نہ ہو، ہائے ہائے باپ ویسے ہی مر جاتا ہے۔ کہا سکینہ کیوں آئی ہے؟ کہا بابا آخری مرتبہ بیٹی کو سینے پہ سلا۔ اللہ کرے جسے میری بات سمجھ آئی وہ ہائے کرے گا۔ زہرا کا زخمی بیٹا زخموں سے چور، کربلا کی تپتی ریت پہ لیٹانا، اگلے جملے پہ ہائے کرنا پتہ چلے یا شیعہ بیٹھے ہیں اپنی بیٹی کو سینے پہ جیسے لٹایا نا پیار کرتے ہیں، ہائے ہائے رو کے کہتے سکینہ میری وصیت یاد رکھنا۔ جی بابا جا، بندہ شیعہ ہو ہائے ضرور کرے گا۔ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سکینہ میری شہادت کے بعد اپنی پھپھیوں سے ضد نہ کرنا کہ میں نے بابے کے سینے پہ سونا ہے، اگر تو نے ضد کی نا یہ مسلمان بڑے ظالم ہے، انہوں نے میری ماں زہرا کو چہرے پہ ظلم کیا۔ عزادارو سکینہ کہتی ہے بابا تجھے مقتل نہیں جانے دوں گی، حسین کربلا میں قریب ہو گیا، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں پالنے والے میری بیٹی پہ نیند تاری کا۔ مرحبا مرحبا، ابھی ہاتھ نیچے نہ آئے تھے، حسین کی بیٹی سو گئی، بس ختم کرنے لگا، حسین کی بیٹی سو گئی۔ مجھ سے سوال تو کرو مرتضیٰ، سو تو گئی، حسین کی بیٹی کی آنکھ کب کھلی ہے؟ نہیں جسے سمجھ آئے نا اسے واسطہ ہے جناب زہرا کا وہ ہائے ضرور کرے۔ علماء مقاتل کہتے ہیں جناب سکینہ کی آنکھ اس وقت کھلی ہے جب زہرا کا لال زین سے زمین پہ آیا نا، عزادارو زمین کربلا میں زلزلہ آیا، جناب سکینہ نے کہا پھپھی اماں میرا بابا کہا زین سے گر گیا۔ عزادارو سکینہ دوڑتی باہر آئی نا، شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ روتے اس لیے ہے جیسے سے غریب کی بیٹی نے بابے کا پوچھا، کوئی تماچا مارتا ہے کوئی دھکا مارتا ہے، سکینہ رو کے کہتی ہے مار تو لیا اب تو بتا دو میرا بابا کہا ایک ملعون نے تیر مارا، کہا جہاں تیر لگے گا وہ تیرا حسین۔ اجرکم اللہ، تیر حسین کی پیشانی پہ لگا نہیں رہا، بس ختم کرنے لگا، تیر حسین کی پیشانی پہ لگا۔ جو اگلے جملے پہ ہائے نہ کر سکے وہ گناہوں کی معافی مانگ کے جائے، جناب زہرا جناب علی کی عالیہ بیٹی اسے توفیق دے وہ ہائے ضرور کرے۔ عزادارو آ گئی بابے کی لاش پہ 4 سال کی سکینہ، رو کے کہتی ہے او میرا نمازی بابا، او میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا، بتا تو صحیح یہ امت 9 لاکھ تجھے مارتی کیوں ہے؟ حسین سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سکینہ میرا جرم یہ ہے میری ماں کا نام زہرا ہے، اور میرا جرم یہ ہے میرے بابے کا نام علی۔ مرحبا مرحبا، تیاری کرو میں ختم کرنے لگا ہوں۔ عزادارو باپ اور بیٹی کی گفتگو ہو رہی تھی، اللہ لعنت کرے شمر ملعون خنجر گھماتا ہوا آیا، کرو اس ملعون پہ لعنت۔ شاباش شاباش، ہر بندے کی ہائے بلند ہے۔ میرے امام کا فرمان سنو پھر بات سمجھ آئے گی۔ پیرو سیدو ماؤں بہنوں بیٹیوں، پیغام ہے میرے مولا کا، جعفری اسے سمجھی، اسے ہائے کے لیے مومنوں کو دکھانا۔ امام فرماتے ہیں 4 بیٹے ہوں 10 ہو، دعا مانگ مولا تجھے ایک بیٹی بھی عطا فرمائے۔ کہ مولا بیٹوں کے بعد بیٹیاں کیوں مانگے؟ کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازوں کے وارث ہوتی ہے، اور جس کی بیٹی نہ ہونا جنازے پہ رونے والی کوئی نہ ہو، لوگ جنازے پہ
والے کی کوئی بیٹی نہیں ہے. ابھی باپ اور بیٹی بات کر رہے تھے, یہ خنجر گھماتا ہوا آیا, کہا حسین بیٹی کو تو نے بلایا. امام کہتے اللہ تجھ پہ لعنت کرے, باپ مر رہا ہو بیٹیاں بلائی نہیں جاتی, یہ جنازوں کی وارث ہوتی ہے. کہا بھیج بیٹی کو. اب جو رونے آیا کہا سکینہ چلی جا, لیکن بابے کا سجدہ دیکھتی رہی. شیعہ ہے مائیں بہنیں ہے کرو. اس ملعون نے سکینہ کی زلفوں پہ ہاتھ ڈال کر جب پہلا تماچا مارا, منہ فرات پہ پھر گیا, رو کے کہا چچا پا میری مدد کو آ, سکینہ کو تماچے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو ضربیں چلنے لگی, انبیاء کربلا چھوڑنے لگے. جب 9ویں ضرب چلی نا, حسن نے کہا ماں زہرا دودہ تیرا حسین جانے. 10ویں ضرب مصطفیٰ نے کہا زہرا تو جا تیرا حسین جانے. عزادارو 12ویں ضرب پہ جناب زہرا نے کہا زینب تو جا تیرا حسین جانے. عزادارو 13ویں ضرب چلی نا, آسمان لے آنا مولا کی شبی کو. 13ویں ضرب چلی, آسمان سے ندائی